ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه سب تعریفیں بزرگییں بڑائییں اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہیں۔ درود و سلام ہوں ہادی برحق رحمت دو عالم امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم النبیین سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ احکم الحاکمین نے اس مہینے کے روزے مسلمانوں پر فرض کر دیے اور فرمایا لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ فرمایا جو بھی تم میں سے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو اس مہینے کو پائے پھر وہ اس کے روزے رکھے۔ کسی کو استثناء نہیں ہے سوائے ایسے شخص کے جو اس قدر بوڑھا ہو کہ اس میں میخ نہ ہو، یا ایسا بیمار جو روزے نہ رکھتا ہو اور شفا یافتہ نہ ہو سکتا ہو۔ باقی سب پر روزے فرض ہیں۔ مسافر کو اجازت دے دی کہ سفر میں چاہے روزہ رکھو یا نہ رکھو، لیکن جب تم سفر پر نہ ہو پھر دوسرے دنوں سے ان کی گنتی کرو۔ اس طرح بیمار کو بھی رخصت دے دی کہ جب وہ تندرست ہو پھر روزے رکھے۔ اور یہ مہینہ جس کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، فرمایا جب اس کا پہلا دن ہوتا ہے، رمضان مبارک کی پہلی رات ہی ہوتی ہے، صفدت الشیاطین ومرضت الجن، شیاطین اور شریر جن فرمایا جکڑ دیے جاتے ہیں۔ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وَلَمْ يُفْتَ مِنْهَا بَابٌ، ایک دروازہ بھی اس کا کھلا نہیں رہنے دیا جاتا۔ اتنا یہ مبارک
اتنا یہ عظیم مہینہ ہے کہ اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وفتحت ابواب الجنہ ولم یغلق منها باب. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک دروازہ بھی اس کا بند نہیں کیا جاتا. یہ مہینہ ترغیب دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. ہم نے تو اس کے دروازے بھی بند کر دیے اس مہینے میں. جنت کی طرف رغبت کرو. جنت کے سارے دروازے تمہارے لیے کھول دیے گئے ہیں. ایک بھی دروازہ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں ہم نے بند نہیں کیا. ونادى مناد یا باغی الخیر اقبل. کیسی ترغیب دی گئی ہے. اور منادی کرنے والا یہ منادی کرتا ہے اور نیکی کرنے والے آگے بڑھ. یہ سمجھ کر نیکی کو نہ چھوڑ دو. چھوٹی سی نیکی ہے کیا فائدہ ہے. اس دن ذرات بھی پہاڑ بن جائیں گے. اور جب نیکیوں کا دفتر اس کے سامنے کھلے گا تو اس انسان پشیمان ہوگا. کاش میں نے یہ نیکی بھی کر لی ہوتی. کاش میں نے یہ نیکی بھی کر لی ہوتی. آج اللہ اعلان فرما رہا ہے یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر. وہ برائی کرنے والے رک جا. برائیوں سے باز آ جا. برائیوں کو چھوڑ دے. اللہ نے تجھے سمجھ بھی دی ہے. اللہ نے تجھے شعور بھی دیا ہے. اس لیے برائیوں کو چھوڑ کر نیکیوں کو اختیار کر. وَلِلَّهِ عُتَقَاء مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. تصور کریں اور اللہ اس مہینے میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے. وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. یہ ہر رات ایسے ہی ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے. جنت میں داخلہ ان کا لکھ دیتا ہے. اور فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان للہ عند کل فطرۃ عتقاء وذلك من کل لیلہ. فرمایا ہر روز افطاری کے وقت. اس کا مطلب یہ ہے کہ افطاری کا وقت بڑا خاص ہے جس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں. عند کل فطرہ. ہر افطاری کے وقت اللہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے. اور ذالک فی کل لیلہ. یہ ہر رات کو ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ مہینہ بڑا ہی عظمت والا اور عظیم ترین مہینہ ہے. اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قد حضر علیکم الشہر اذا دخل رمضان. جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ فرماتے قد حضر علیکم. یہ مہینہ تم پر حاضر ہوا ہے, تم پر آ گیا ہے. وفیہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. فمن حرمها
فقد حرم الخیر کلہ لا یحرمہ الا محروم. اور یہ روایت ابن ماجہ میں ہے اور اس روایت کو اہل علم نے صحیح کہا ہے. فرمایا اس میں لیلۃ القدر ہے. من حرمها فقد حرم الخیر کلہ. جو اس رات سے محروم رہا وہ ساری کی ساری بلائی سے محروم ہو گیا. لا یحرمہ الا محروم لا یحرم الخیر الا محروم. خیر سے محروم کوئی شخص ہوتا ہے جس کو خیر کی سمجھ نہیں آتی کہ خیر ہے کیا. محروم شخص ہی اس خیر سے دور رہ سکتا ہے. عقل مند شعور والا انسان اس خیر کو نہیں چھوڑتا. اس رات میں اتنی خیر ہے. اللہ اکبر. اور اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے لیے اللہ کی ملاقات اور اس کے دیدار کا وعدہ فرمایا ہے. روزہ اتنی عصمت والی چیز ہے. کل عمل ابن آدم اضاف له الحسنہ والحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف. اللہ اکبر. ابن آدم کی ہر نیکی اس کو 10 نیکی اس کی ملتی ہے. ابن آدم یعنی انسان جو بھی عمل کرتا ہے اللہ اس کو اس کی ایک نیکی کی 10 نیکیاں دیتا ہے. اور اس کو کتنی بڑھا دیتا ہے؟ یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 حسنہ الى 700 ضعف. 700 نیکی تک بڑھا دیتا ہے. ایک نیکی کی 700 تک نیکی ملتی ہیں. 10 سے لے کر بندہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کو 10 دیتا ہے. اور جتنا اخلاص زیادہ ہوگا, جتنی للہیت زیادہ ہوگی, جتنا اللہ کا قرب ہوگا اتنی نیکیاں زیادہ ہوتی چلی جائیں گی 700 تک. وقال اللہ تعالی ان الصوم فإنه لي وانا اجزی بها. تصور کریں کہ روزے کی فضیلت کیا ہے. سوائے اللہ فرماتے ہیں سوائے روزے کے الصوم لی, فرمایا روزہ میرے لیے ہے, وانا اجزی بها, اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا. وہ کائنات کا بادشاہ, وہ کائنات کا مالک, وہ رب العالمین کتنی جزا دے گا کوئی حساب ہی نہیں ہے. روزہ اتنی فضیلت والا ہے. اللہ کہتا ہے یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی. کیوں؟ اس نے اپنی خواہشات کو بھی چھوڑ دیا, اس نے کھانا اور پینا بھی چھوڑ دیا. من اجلی, میری وجہ سے. اس نے شہوات کو بھی چھوڑ دیا, اپنی خواہشات کو بھی ترک کر دیا. مرغوب چیزیں کھانا اور پینا اس نے چھوڑ دیا. نہ چھپ کر کھاتا ہے نہ سامنے کھاتا ہے. اور جو شخص اللہ کے ڈر کی وجہ سے اکیلے میں کھانا اور پینا چھوڑ دیتا اللہ کی رضا کے لیے, پھر کیا وجہ ہے کوئی دوسری برائیوں کو نہیں چھوڑتا؟ یہ بہت بڑا امتحان ہے.
یہ بہت بڑی تربیت کا مہینہ ہے کہ جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ دوسری برائیوں کو بھی چھوڑ دے. اور اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به لیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. کتنی بڑی بات ہے، ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانکیں. فرمایا من لم یدع قول الزور، جو جھوٹی بات کو نہیں چھوڑ سکتا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا. ایک تو جھوٹ بولنا، پھر جھوٹ پر عمل بھی کرنا بہت بڑا سنگین گناہ ہے. اور ایسے شخص کا روزہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ کاروبار ہی نہیں چلتا جھوٹ نہ بولے تو. وہ بھائی کاروبار میں برکت ہی نہیں رہتی، اللہ وہ برکتیں اڑا دیتا ہے. آج ہر چیز ہمارے پاس ہے لیکن پھر بھی نفسا نفسی کا عالم ہے. اس وقت لوگ ایک کھجور سارا دن منہ میں رکھ کر اس کو ہی چاٹتے رہتے تھے، سارا دن منہ میں وہی رہتی تھی، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملتا تھا، پھر بھی اللہ کا شکر کرتے تھے. آج ہمارے پاس ہر نعمت ہے، اللہ کا شکر نہیں ہے. بے ایمانی، دھوکہ، فراڈ، جھوٹ، ہمارے جسم میں کوٹ کوٹ کر یہ چیزیں بھری ہوئی ہیں. اسی لیے ہمارا من لم یدع قول الزور والعمل به لیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا اور پینا ہی چھوڑ دے. اس لیے ہم اس شریعت پر عمل کرنے والے بن جائیں اور اپنے رب کو راضی کرنے والے بن جائیں. تو فرمایا اس نے اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا، کھانا اور پینا چھوڑ دیا. اور روزے دار کو ملے گا کیا؟ روزے داروں للصائم فرحتان. اللہ اکبر. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ. ایک خوشی تو اس کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس کو اپنے رب کی ملاقات ہوگی. وفرحۃ عند لقاء ربہ، اور ایک خوشی اس کو اپنے رب کی ملاقات کے دن ہوگی. معلوم ہوتا ہے روزے دار جو اخلاص کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اس کو اللہ کا دیدار ضرور ہوگا. اللہ اکبر. اور فرمایا وَلَخُلُوفُ فَحْمَ الصَّائِمِ، اور روزے دار کی بدبو اطیب عند اللہ من ریح المسک. یہ جو روزے دار کے منہ سے بدبو آتی ہے نا، خاص کر عصر کے بعد، فرمایا اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ کو وہ مسک سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے. یہ منہ سے نہیں آتی، اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ بدبو معدے سے نکلتی ہے، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے. اور یہ روزے دار کی بدبو بھی اللہ کو مسک سے زیادہ محبوب ہے. تصور کریں کہ روزے دار کا اللہ کے ہاں کتنا احترام ہے. اور فرمایا الصیام جنۃ، روزے ڈھال ہیں. کس سے ڈھال ہے بھائی؟ گناہوں سے.
بے حیائیوں سے، بد کرداریوں سے، جھوٹ سے. یہ روزہ ڈھال ہے. جس طرح ڈھال انسان کو بچا لیتی ہے، یہ روزہ بھی انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ وَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. جب روزے دار کا روزہ ہوتا ہے، جس نے روزہ رکھا ہوا ہے، فلا یرفث، وہ فحاشی نہ کرے، ولا یسخب، بےہودگی نہ کرے، ان صابہ احد او قاتلہ، اگر وہ کسی سے کوئی لڑائی کی کوشش کرے یا جھگڑے کی کوشش کرے تو اس کو کہہ دے بھائی انی امرؤ صائم، میں تو روزے دار ہوں. اتنا تو سب کا کرم ہوتا ہے اور ہو جاتا ہے، اور انسان غصے میں اور آپے سے باہر ہو جاتا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حرام چیزوں کو دیکھ کر اور اللہ کی نافرمانیوں کو دیکھ کر بھی انسان کو غصہ نہ آئے. یہ قطعاً مطلب نہیں ہے. یہ عام جو جھگڑے اور فساد جو اپنے نفس کے لیے ہوتے ہیں، اپنے مفادات کے لیے ہوتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے، تو فرمایا اس کو کہہ دے کہ بھی میں روزے دار ہوں. اللہ اکبر. روزے دار کے لیے خاص دروازہ اللہ نے رکھا ہے. فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له ریحان، ایک جنت میں دروازہ ہے جس کو ریحان کہتے ہیں، ریحان کہتے ہیں. اس میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، اور جب روزے دار داخل ہو جائیں گے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کوئی اور داخل نہیں ہوگا سوائے روزے داروں کے. اور یہ روزے کتنی ان کی فضیلت ہے. الصیام والقرآن یشفعان. اس لیے خلوص نیت کے ساتھ روزہ رکھنا، اس کی شرائط کے ساتھ، اس کے آداب کے ساتھ، اور اللہ کے لیے خالص. پھر یہ روزہ قیامت کے دن شفاعتی بن جائے گا. الصیام والقرآن یشفعان. فرمایا یہ روزہ بھی شفاعتی بن جائے گا، قرآن بھی شفاعتی بن جائے گا. روزہ کہے گا اے ربی انی منعت الشہوات والطعام، میں نے اس کو خواہشات سے بھی روکے رکھا، میں نے اس کو کھانے پینے سے بھی روکے رکھا. شفعنی فی، اے میرے رب میری سفارش کے بارے میں قبول فرما دے. وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ مِنَ اللَّيْلِ، اللہ میں نے راتوں کو سونے سے اس کو منع رکھا، روکے رکھا. راتوں کو یہ قرآن پڑھتا، دن کو یہ روزہ رکھتا. پہلی حدیث آپ نے پہلے جمعے سنی تھی، پچھلے جمعے سے پچھلے سے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ قیام ہے، یہ تراویح میں قرآن کا سننا ہے، اس کے تراجم اور اس کے مطالب کو سمجھنا ہے. یہ اللہ کا قرآن میری ہدایت کے لیے آیا ہے، میں پڑھوں تو صحیح، میرے لیے ہدایت کیا ہے، اس میں میرے لیے رہنمائی کیا ہے. جو تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ اس قرآن کو پڑھتا ہے، یقیناً وہ قرآن اس کے لیے سفارش بن جائے گا. جب یہ قرآن اور صیام دونوں سفارش بن جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُشَفَّعَانِ، دونوں کی شفاعت
سفارش قبول کر لی جائے گی۔ اللہ دونوں کی سفارش قبول کرے گا، قبول فرمائے گا، روزے کی بھی اور قرآن کی بھی، اور اس شخص کو معاف کر دیا جائے گا۔ جب یہ اخلاص پیدا ہو جائے گا، جب یہ للہیت پیدا ہو جائے گی، اور اس محبت کے ساتھ انسان ان فرائض کو ادا کرے گا اور قرآن کو سمجھنے کے لیے پڑھے گا، تو یقیناً یہ قرآن اور یہ صیام قیامت کے دن سفارش بن جائیں گے۔ اور پھر رمضان المبارک میں عمرہ حضرت عطا فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اس رمضان کی فضیلت کے بارے میں، تو وہ فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حج سے واپس آئے تو آپ نے ایک عورت کا نام لیا، سنان اس کا نام تھا۔ فرمایا تو نے ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ میرا بیٹا اور میرا خامد ایک اونٹ پر حج کرنے کے لیے چلے گئے دونوں، اور ایک ہی اونٹ ہمارے پاس باقی رہ گیا اور ہم اس وجہ سے نہ جا سکے۔ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندی اذا جاء رمضان فاعتمری، جب رمضان مبارک آئے تو پھر عمرہ کرنا، فإن عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ او حجۃ معیہ۔ آپ تصور کریں کہ رمضان مبارک میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے، یا ایسے ہے جیسے اس شخص نے میرے ساتھ حج کیا، اتنی فضیلت ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنا یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں بھی روزے داروں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والمصدقین والمصدقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات۔ روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، ان المسلمین والمسلمات، بے شک وہ مسلمان مرد اور عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، وہ مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، وہ جھکنے والے مرد اور جھکنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، وہ سچے مرد اور سچی عورتیں، فرمایا والصابرین والصابرات، وہ صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، وہ روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اللہ اکبر، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ ان کو ملے گا کیا؟ اللہ نے ان کے لیے تیار کی ہے مغفرت۔ ایسے مومنوں کو، ایسے مسلمانوں کو، ایسے سچ بولنے والوں کو، صدقہ کرنے والوں کو، صبر کرنے والوں کو، عورتوں اور مردوں کو، روزے رکھنے والے مرد اور عورتیں، ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اعد لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت بھی رکھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی رکھا ہے۔ یہ ہے روزے داروں کا اجر، جو قیامت کے دن اللہ ان کی مغفرت اور اجر عظیم سے ان کو عطا فرمائے گا۔
تو یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور روزے کے مسائل، سب سے پہلے نیت کا مسئلہ ہے۔ نیت کس طرح کی جاتی نیت میں؟ وَمَن صَامَ غَدًا نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رَمَضَانَ، ایک جھوٹی حدیث میں بھی یہ نہیں ہے۔ پھر علماء بھی کئی افسوس ہوتا ہے جب وہ یہ تشریح بیان، حدیث میں تو نہیں ہے، ہاں جس بندے کو غلطی لگ جائے وہ اس طرح نیت کر لے۔ اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جو فجر سے پہلے پہلے روزے کی نیت نہیں کرتا اس کا روزہ نہیں ہے۔ اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنے والی بات نہیں ہے۔ جو بندہ سحری کھاتا ہے، دل میں ارادہ کرتا ہے میں نے صبح روزہ رکھنا ہے، یہی نیت ہے۔ زبان سے کہنا کہ میں روزہ رکھوں گا، صبح میں روزہ رکھوں گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جتنے بھی اعمال ہیں، انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نویٰ، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور جس شخص نے جو نیت کی اسی کا اس کو اجر ملے گا۔ فمن کانت ہجرتہ للہ ورسولہ فہجرتہ للہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی۔ من کانت ہجرتہ لامرأۃ، جس نے کسی عورت کے لیے کہ اس سے وہ نکاح کرے اس کے لیے ہجرت کی، فہجرتہ الی ما ہاجر علیہ، اس کو اسی کی نیت ملے گی جس طرح اس نے ہجرت کی ہے۔ تو نیت کا تعلق دل سے ہے، اور دل سے اس کی نیت، رمضان مبارک کی نیت کرنا، ہر روز روزے کی نیت کرنا یہ واجب ہے۔ ہاں فرضی روزہ تو واجب ہے نیت کرنا، نفلی روزے کے بارے میں بہت سی حدیث آتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے تو آپ فرماتے بھئی کوئی کھانے کے لیے ہے، اپنی ازواج